سر مجھے بتائیں کہ اب دیکھیں کہ کافی مطلب یہ لتشی حضرات یہ کافی مطلب اس کے اہل سنت کی کتابوں سے، جیسے کہ تاریخ کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تاریخ بغداد، اس کے بعد پتہ نہیں اور کون سی کتابیں ہیں، میرے پاس ان کی اسکرین شاٹ بھی موجود ہے، میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں اگر آپ مانگے تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ اہل سنت کی کتابوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس قسم کی بکواس کیوں لکھی ہے؟ مطلب جیسے کہ ایک اتنی بڑی بکواس انہوں نے لکھی ہے، تو میں حیران ہو گیا تھا اس کو دیکھ کر. تو انہوں نے کافی حوالے بھی پیش کیا ہے کہ یہ دیکھیں اہل سنت کے امام ٹھہرے ہیں، اور انہوں نے تاریخی کتابوں میں اس قسم کی صحیح سند کے ساتھ انہوں نے یہ روایتیں لائے ہیں، اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے خلاف ان کی شان کی گستاخی کی ہے انہوں نے. تو وہ مطلب بہت سارے اس قسم کی روایتیں لائی ہیں. تو اس کا کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب تاریخ کی کتابیں اگر صحیح بخاری مسلم اور اس کے بعد ابو داؤد نسائی میں تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فضیلت میں کافی حدیث آئی ہوئی ہے نا، لیکن اگر تاریخ کی کتابوں میں کوئی ایسی صحیح سند کے ساتھ اگر کوئی روایت مل جائے جس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان کے خلاف کوئی بات موجود ہے، تو ان کا ہم کیا کریں گے؟ مطلب تاریخ کی کتابیں جو ہیں کس حد تک صحیح ہیں اور ان کی اصل کیا ہے؟ یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کی آخر اصل کیا ہے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ تاریخ جو صحیح معنوں میں ایمان کی تاریخ ہے، نبی علیہ السلام کی دعوت اور صحابہ اکرام کے دور کی تاریخ ہے، وہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، مسلم لائے ہیں، یا حدیث کے اندر یا صحابہ کے اقوال کے اندر جو چیز آ گئی وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، چاہے جس بھی کتاب کے اندر وہ آئی ہے. لیکن یہ بعد والی تاریخ، چاہے یہ تاریخ واقدی نے لکھی ہو یا ابن خلدون نے لکھی ہو یا اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جتنے، یہ زیادہ تر شیعہ گزرے ہیں، اور یہ سنی جامہ پہن کے آئے ہیں. اس کی بہت بڑی مثال یہ احمد ابن حنبل ہے. یہ مشہور ہے امام اہل سنت والجماعت، اور اس کی اگر مسند احمد اٹھا کر دیکھیں تو اس نے وہ صحابہ کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیا ہے. اسی وجہ سے وہ موازنہ کتابچہ ہم نے چھاپا تھا کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں اس نے صحابہ کی ترتیب الٹی کر دی، اس نے عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگائے، اس نے اور کتنے صحابہ کے اوپر ساری معاملات. تو یہ جو شیعہ ہیں یہ 10 محرم کے دنوں کے اندر یہ مسند احمد کو پیش کرتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو سنیو تمہارے امام یہ کچھ لکھ رہے ہیں، تمہارے سب کچھ. اسی طرح مودودی صاحب نے جو خلافت و ملوکیت کے اندر زہر گھولا ہے. تو یہ شیعہ ایران کے اندر آپ شاید یہ بات سن کے حیران ہوں کہ ایران کے انٹرمیڈیٹ کا جو سلیبس ہے یہ بالکل ایک ایسے عمر کے لوگوں کے لیے سلیبس ہوتا ہے، بالکل جو جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، میٹرک کے بعد جب انٹرمیڈیٹ میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، تو اس وقت اس سلیبس کے اندر یہ خلافت و ملوکیت پڑھائی جاتی ہے. تو بتائیے کس طرح ان کا دماغ خراب کیا ہے ایسے مودودی نے. تو شیعہ تو اس کو لہرا لہرا کے پیش کرتے ہیں، دیکھو مودودی صاحب نے لکھا ہے تمہارے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے نہیں ہیں، یہ تمہارے ہیں. اسی طرح شاہ ولی اللہ کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے، بریلوی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے بڑے ہیں، ایک دوسرے کو کے ساتھ لڑائیاں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ تم تینوں کے بڑے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر بے شمار شرکیہ باتیں ہیں، حجت اللہ البالغہ ہو، انفاس العارفین ہو. اسی طرح یعنی عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، اور علی اجمیری ہوں، مجدد الفسانی ہوں. تو بتائیے کیا کیا جائے؟ کاش ان کی کتابوں کے اندر یہ چیزیں نہ ہوتی. تو ہم کہتے ہیں دیکھو اتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے یہ چیز لکھی ہے، ہم کس منہ سے کہیں اور کیوں کہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جب انہوں نے لکھا ہے. ہمارے یہ کیا لگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اگر تمہاری ماں تمہارا باپ بھی اگر شرک کرے پھر بھی تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، اور اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تمہاری ماں، تمہارا ابا، تمہارا ماموں، تمہارا چچا، تمہارے بیٹے. ایک ایک رشتے کے اوپر انگلی رکھی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ تمہارے کاروبار چلتے ہوئے جن کے مان پڑ جانے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے کہ اگر دین کی دعوت دی تو یہ ان کے اوپر عرف آئے گا، لوگ کیا کہیں گے. اور یہ بڑے مشکل سے تم نے بڑی کمائی کے ساتھ ایک گھر بنایا ہے، پتہ نہیں 50-60 سال کی عمر میں جا کے اگر ریٹائرمنٹ ہوئی ہے، پینشن ملی ہے اور تمہیں ایک گھر بنانے کی توفیق ملی ہے، تو ظاہری بات ہے گھر بنانے کے بعد اس کے اندر رہنے کو دل کرتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، توحید کی دعوت دینی ہے، اس میں مخالفتیں کون برداشت کرے گا؟
جس نے شیشے کا گھر بنایا ہے وہ دوسرے کی چٹکیاں کے اوپر کیوں، یعنی کسی کی جھگی کے اوپر پتھر کیوں مارے گا؟ کیونکہ اس جھگی والے کا تو کچھ نہیں جائے گا، جھگی والا جب آگے سے پتھر مارے گا شیشے اس کے ٹوٹیں گے. اس لیے جو شیشے کے گھر میں رہتا ہے وہ کبھی توحید کی دعوت نہیں اٹھا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائی، یہ بغدادی ہوں یا فلاں ہوں، ہم نے ہر ایک کو پرکھنا ہے اللہ کی کتاب کے اوپر. اور اسی طرح یہ پرکھا گیا ہے ایمان خالص کس اول اور کس دوم جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، وہ اسی نقطے کے اوپر لکھی ہے. یہ تمہارے بزرگ ہیں، ان کے اوپر ناز کرتے ہو، یہ تمہاری تاریخ ہے جس پر تم فخر محسوس کرتے ہو. یہ روشن نہیں، سیاہ ہے، سیاہ ہے، اس کے اندر کفر و شرک بھرا ہوا ہے. انہوں نے کفر و شرک سکھایا ہے، تو لہٰذا ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا ہے سارے کچرے کو، اور انہوں نے مل کے قرآن و حدیث کی پوری تعلیمات کو بدلی کر دیا ہے. تو لہٰذا بالکل شک اور شبے کے بغیر ان کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے. اور جب تک ان کی ہوا نہ نکال دی جائے، اور جب تک یہ بڑی بڑی پگڑیاں جن کا روب چھایا ہوا اور بڑے بڑے نام ہیں جس نام کو سن کے ان کی عقیدت مندوں کے سر جھک جاتے ہیں، جب تک ان کو نہیں اچھالا جائے گا اور ان کی اصلی پوزیشن پوری دنیا کے سامنے لائی جائے گی، تب تک خیر نہیں آ سکتی ہے. اللہ کی کتاب جو مسئلہ بیان کرتی ہے، نبی علیہ السلام نے جو کہا، صحابہ اکرام نے، یہ تاریخ ہے ہماری، اصلی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ ہے، شاندار تاریخ ہے. اور باقی یہ جو انہوں نے ہر جگہ اپنی چلائی ہے، آج جو برِ صغیر کے اندر اور پوری دنیا میں جو دین پایا جاتا ہے وہ انہی حضرات کا پایا جاتا ہے، صوفیوں کا، حضرت کا، اعلیٰ حضرت کا اور ابو الاعلیٰ کا، اور یہ سب ان کا راج ہے. تو یہ اللہ کے دین کا تقاضا ہے، توحید کی دعوت دی جائے، ان کو شرک سے منع کیا جائے، اور ان کے اوپر اللہ کی وہ بات پوری طرح فٹ آ جاتی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے. یہ ان کا حال ہے. اب دیکھیے سر، یہاں پر جو یہ روایت موجود ہے، یہاں پر دیکھیے انہوں نے اوپر نشان بھی لگایا ہوا ہے کہ قال ابو حنیفہ. اب ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، اس کے آگے آپ الفاظ خود دیکھ لیں. یقین مانے کہ میں اپنے منہ سے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا، تو اس قسم کے الفاظ لکھیں. اور اس کے بعد یہ جو تاریخ کی کتابیں، ان کی جو تاریخ کی کتاب وہ لکھنے والے ہیں، انہوں نے خود اس پہ حکم بھی لگائے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو روایت ہے یہ اپنی سند کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا پھر ہم کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے اس کا؟ حالانکہ بخاری اور مسلم میں باقی کتابوں میں کافی اس قسم کی صحیح سند کے ساتھ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کافی احادیث آئی ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی ان کا اشارتاً ذکر ملتا ہے. تو یہاں پر یہ جو تاریخ کی کتاب ہے، اس کا ہم کیا کریں گے، اس کی اصل کیا ہے، یہ مجھے بتائیں. حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب اس زمین کے اوپر موجود نہیں ہے، نہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہے. یہ فقی تھے، بہت بڑے موحد عالم دین تھے، امام الموحدین تھے سمجھ لیجیے. انہوں نے جو فقی مسائل بیان کیے ہیں اور ان کے شاگردوں نے لکھا ہے اور ان کو مرتب کیا ہے، اور ان کا ایمان بالکل صاف تھا. حالانکہ فقی معاملات میں کئی چیزیں وہ لے کے آ گئے ہیں کہ اگر کسی نے اس طرح قسم کھا لی کہ اگر میں فلاں دوست سے یا کوئی دوست سے ناراضگی ہوگی اس سے بات کروں تو بیوی کو طلاق، تو عام لوگ کہیں گے کہ جب اس کے میت کے اوپر آگے اس نے بات کی ہے کہ بھائی ایک دن شیطان کے غلبے سے یہ میرے منہ سے بات نکل گئی، اب کیا کروں، اس کا کوئی توڑ نہیں تھا، یہ طلاق معلق ہوتی ہے، جب بھی بات کرے گا طلاق ہو جائے گی. اب میت کے اوپر آگے اس نے اپنے دل کا غبار نکالا ہے کہ میرے بھائی زندگی میں تیرے سے بات نہیں کر سکا ہوں، بڑا افسوس ہے. تو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ طلاق تو ہو گئی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی بات کرنے کی، تو بات تو کی ہے آ کے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، طلاق ہوئی ہے، اس نے قسم کھائی تھی بات کرنے کی، کلام کرنے کی، اور کلام اس سے کیا جاتا ہے جو سنتا ہو، سمجھتا ہو، جواب دیتا ہو. مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے. تو اس طرح اس ایک فتوے نے اس قبر پرستی کی بنیادوں کو کھیڑ دیا. اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جو امام امامت کے اوپر اور جو مؤذن اذان کے اوپر اجرت لیتا ہے یہ ناجائز لیتا ہے. اور اس کے شاگردوں نے کہا اس طرح ناجائز اور حرام ہے جس طرح بازاری عورتیں لیتی ہیں. تو یہ دوسرا فتویٰ. تیسرا فتویٰ کہ مخلوق کا خالق کے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اور اگر اس طرح کوئی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ بیت اللہ کے صدقے میں، خانہ کعبہ کے صدقے میں، یا فلاں حضرت کے صدقے میں، فلاں کے واسطے میں میری یہ دعا قبول کر، تو ابو حنیفہ کہتے ہیں ایسے بندے کے اوپر آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے مخلوق کا واسطہ دیا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور مخلوق کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے. تو اندازہ لگے گی یہ تین فتوے اگر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نافذ کر دیے جائیں ان حنفیوں کے اندر، تو بتائیے سارے کفر و شرک کا جنازہ نکل جائے، جڑیں اکھیڑ دی جائیں.
لیکن یہ خود حنفی ان کی باتوں کو نہیں مانتے، کفر و شرک میں چلے گئے اور جو ان کی صحیح باتیں وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم حنفی ہیں۔ باقی رہا احمد بن حنبل کا فتویٰ ابو حنیفہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جبکہ احمد بن حنبل کا اپنا عقیدہ ہی خراب تھا، یہ شیعوں کا امام تھا، اور یہ تقیہ کر کے سنی بن کے اور امام اہل سنت والجماعت سے یہ مشہور کرا دیا گیا، انہی شیعوں نے یہ معاملہ کیا ہے۔ باقی اس احمد بن حنبل نے ابو حنیفہ کے اوپر بھی فتویٰ لگایا کہ یہ جو ہے یہ جو اثر تھے صحابہ کے اثر اقوال اس کو نہیں مانتے تھے، تو یہ بالکل الزام لگایا اس نے، خود اس کا اپنا عقیدہ خراب تھا اور موحد عالم دین کے یہ خلاف ہے۔ اور احمد بن حنبل اجرت کا بھی قائل ہے، اس کے بارے میں جہاں عقیدے کی خرابی یا عدیرو فی القبر کا عقیدہ اس کے ذریعے یہ شرک پھیلا ہے، وہاں اجرت کا معاملہ بھی اسی کے ذریعے آیا ہے کہ یہ اجرت کا قائل تھا دین کے اوپر اجرت لینے کا۔